بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا ایپیسوڈ نمبر 6 میں۔ اور یہ جو ہے ہم نے جو پچھلی ایپیسوڈ میں بات کری جو مولا علی اصغر کی شہادت ہوئی، جو مولا کے چھوٹے بیٹے تھے 6 مہینے کے علی اصغر، اس کے بعد سے کیسے جو انہوں نے اجازت لی علی اصغر کے لیے، اور اس کے بعد سے جب مولا نے علی اصغر کا لاشا جو ہے وہ دفنایا ہے، اور دفنایا نہیں ہے، چھپایا ہے مولا کا لاشا۔ اس کے بعد سے مولا نے خود جو اجازت لی ہے، کیسے اجازت لی ہے، بی بی سکینہ کو، بی بی زینب کو کیسے انہوں نے رخصت کرا ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے جب مولا کو 13 ضربے لگی ہیں مولا حسین کو، جب مولا نے آخری سجدہ کرا ہے تو بی بی زینب ساری بیویاں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی 70 قدم کے فاصلے سے۔ آج بھی آپ اگر کربلا جائیں نا تو ایک مقام ہے تلہ زینبیہ، وہ مقام ہے جہاں پر بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی اور مولا حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ضربے لگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب شمر جو ہے وہ ضربے لگا رہا تھا تو اس پہ جو ہے وہ ایک شعر بھی ہے کہ سوکی ہیں شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں۔ تو جیسے ہی بی بی زینب نے جو ہے وہ آخری سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے مولا کا، اور اس کے بعد سے جو ہے مولا کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جب مولا کو شہید کر دیا گیا ہے مولا کا لاشا جو ہے وہیں پر رکھا رہا ہے، اسی گرم ریتی پر مولا کا لاشا رکھا رہا ہے۔ اس کے بعد سے جب لوٹنے کے لیے آئے ہیں نا اشقیا خیمے میں مولا کے گھر والوں کو، بیویوں کو، تو عجیب ایک سما ہے وہاں پر، بیویاں ایک خیمے سے ہٹ کر دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے ہٹ کر تیسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ جب دیکھا انہوں نے کہ سارے خیمے جل چکے ہیں تو بی بی نے جو ہے وہ مولا سجاد سے سوال کیا ہے کہ سجاد ہم کیا کریں، تم ہمارے امام ہو، تم ہمیں جیسا بولو گے ہم ویسا کریں گے۔ تو مولا سجاد نے بولا ہے کہ مصلحت خدا یہ ہے کہ بی بی ہم خیموں سے باہر آ جائیں، ہم جو ہے، اور ساری بیویاں سر ننگے، چادریں نہیں تھیں ان کے سروں پر، چادریں چھین چکی تھیں، بی بی سکینہ کی بالیاں چھین چکی تھیں، مولا سجاد کا بستر ان سے لے لیا تھا۔ تو پوری جو ہے مولا کے گھر والے باہر آ کے کھڑے ہو گئے تھے گرم ریتی پر۔ اور اس کے بعد سے جو ہے شمر جب آیا ہے مولا سجاد کے پاس، کیونکہ چاہتے تھے کہ کوئی مرد نہ بچے کربلا میں، سارے شہید ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے چوتھے امام تھے اور کیسے وہ شہید ہو جاتے۔ تو بی بی زینب نے جو ہے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، بی بی زینب نے جو ہے وہ شمر کو لڑکارا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ علی کی بیٹی تھی۔ تو بی بی زینب نے جو ہے وہ امام کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد سے جب جو ہے عصر عاشور جب گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور وہ گھوڑے بھی اتنے ہیوی تھے، ان کی جو ان کے پیر تھے وہ اتنے ہیوی تھے، لوہے لگے ہوئے تھے، لوہے کے پیر تھے ان کے۔ اور جب انہوں نے وہ سب کے لاشوں پہ ظلم تو ظلم کرا تو مار دیا، لیکن جب مار دیا، جب لاشیں پڑے ہوئے ہیں زمین پر، تو اس کے بعد سے ظلم کی انتہا اس اور شروع ہو گئی کہ اب گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے۔ اب اتنے ہیوی گھوڑے جو ہے وہ 72 کی لاش پہ دوڑائے جائیں گے، اور نیزوں سے ان کے لاشیں اٹھائی جائیں گی کہ کون کہاں پر دفن ہے، تاکہ ہم اس کا سر کاٹ کر نیزوں پہ بلند کریں۔ تو ایسا ہی ہوا، ظلم کی انتہا تھی کربلا میں، اور سب کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور سب کی لاشیں تو مل گئے، 71 کی 71 لاشیں مل گئے، لیکن ایک لاشا تو جو نہیں مل رہا تھا۔ اور سب کو اس بات کی پریشانی تھی، خاص طور پہ عمر سعد کو، کہ ایک لاشا کہاں ہے، ہمیں پورے 72 کے 72 سر چاہیے۔ تو وہ ایک لاشا پورے کربلا میں جو ہے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور ہر ایک لاشا پامال گیا ہے، اور ایک لاشے پہ نیزے مارے ہیں۔ اور جب دیکھا نا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر نیزہ رک گیا ہے، وہاں سے مولا علی اصغر کا لاشا جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اس کے بعد سے سارے لاشوں کے سر کاٹے گئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کو نیزوں پر بلند کرا گیا ہے، اور اس وقت بھی نیزے پر جو ہے مولا حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ تو جب جو ہے مولا سجاد سے ان کا بستر لے لیا گیا، بی بی زینب سے ان کی چادریں لے لی گئیں، بی بی سکینہ سے، ساری بیویوں سے، تو اس کے بعد سے جو ہے
جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، کیونکہ سب کے لاشیں بے گور و بے کفن پڑے ہوئے تھے کربلا کی زمین پر، تو جب جو ہے 3 دن تک، تو جب جو ہے قافلہ چلا ہے، 11 محرم آئی ہے، تو ایک قافلہ ہے بنی اسد، قافلہ بنی اسد، جب مولا حسین کربلا آئے تھے 2 محرم کو، تو مولا حسین نے ایک قافلہ بنی اسد تھا، ان سے بھی میٹنگ کری تھی کہ اگر جو ہے ہمارا کوئی بھی نہ رہا اور ہمارے لاشیں ایسے ہی بے گور و بے کفن رہیں، تو تم ہمارے لاشوں کو آ کر جو ہے دفنا دینا، اگر تم لوگ سے نہ ہو سکے تو تم لوگ اپنے بچوں کو بھیج دینا تاکہ وہ ایک ایک مٹھی مٹی ڈال کر ہمیں دفنا دیں۔ تو 11 محرم کو ایسے ہی ہوا، سب کے لاشیں بے گور و بے کفن کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے قافلہ بنی جب بیویاں روانہ ہو گئیں، مولا سجاد واپس آئے ہیں، کیونکہ مولا سجاد نے ایک ایک لاشی کی تصدیق کری ہے کہ یہ لاشا مولا کا ہے، یہ لاشا مولا عباس کا ہے، یہ لاشا میرے بابا کا ہے، یہ لاشا میرے بھائی کا ہے۔ مولا سجاد آئے ہیں بنی اسد کو بتانے کے لیے کہ یہ لاشا اس کا ہے، یہ لاشا اس کا ہے، اور اس کے بعد سے بنی اسد نے سارے لاشوں کو دفنایا ہے، اور پھر مولا سجاد جو ہے وہ قافلے میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد سے جب ایک قافلہ کوفہ پہنچا ہے نا، کیونکہ کربلا سے کوفہ گیا جو ہے وہ قافلہ، تو کربلا سے کوفہ تو قریب ہے، کربلا سے کوفہ اتنا نہیں ہے، 80 کلومیٹر ہے ٹوٹل۔ تو سارے قیدیوں کے ہاتھوں میں رسن تھی، رسیاں تھیں، ایک سر سے ایک سر بندھا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ بندھا ہوا تھا، اور کیسے بیویوں نے وہ سفر کربلا سے کوفہ کرا ہے۔ مولا سجاد کی بیڑیاں تھیں ہاتھوں میں، پیروں میں، توق تھے گلے میں، جو ایک لوہے کی توق ہوتی ہے وہ مولا سجاد کے گلے میں تھی، بیڑیاں تھیں پیروں میں۔ اور اس کے بعد سے جب یہ لوگ کوفہ پہنچے ہیں نا، تو ایک عجیب سما ہے کوفے میں۔ کوفہ حالانکہ مولا حسین کے چاہنے والوں کا شہر تھا، مولا علی کے چاہنے والوں کا شہر تھا، لیکن وہاں پر ایک ایسا یزید نے جو ہے وہ شور کر دیا تھا، ایک ایسا جو ہے وہ سما کریٹ کر دیا تھا کہ بولا تھا کہ نعوذ باللہ کہ مولا حسین باغی ہیں، نعوذ باللہ، فرزند رسول عالی مقام کو کہہ دیا کہ یہ باغی ہے، اور تم جس نے اتنا ظلم کیا، یزید جو بولتا رہا کہ سب کو اس نے جو ہے وہ پریشرائز کیا کہ تم جو ہے وہ فتویٰ دو، تم فتویٰ دو کہ حسین جو ہے وہ باغی ہے اور اس کو قتل کرا جائے۔ اس کے بعد سے جب مولا کا قافلہ جب آیا ہے کوفے، تو ایک جو ہے وہ مولا کا قافلے کا کیسے انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ سواگت کر رہا ہے کہ مولا کو پتھر مارے گئے ہیں، جو ہاتھ میں جس کے آیا، جس بچے کے ہاتھ میں جو تھا پتھر آیا، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ جو کچھ بھی آیا، وہ مولا کو اور قافلے والوں کو جو ہے بیویوں کو مارا گیا ہے۔ اس کے بعد سے کوفے میں رکے ہیں۔ کوفے کے بعد سے جب مولا حسین کا سر اور سب کی بے حرمتی کری گئی ہے، ہر سر کی بے حرمتی کری گئی ہے نیزے پر، اس کے بعد سے جو ہے جب کوفے سے شام چلا، کیونکہ کربلا سے کوفہ تو قریب ہے، لیکن کوفہ سے شام کا اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ کم از کم کیونکہ پیدل تھے، کم از کم 25 سے 27 دن کا رستہ ہے۔ وہ کیسے بیویوں نے سر ننگے، جو چادر نہیں تھی ان کے سر پہ، انہوں نے کیسے کرا ہے، یہ ہم آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔